نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن يضلل الله فما له من هاد، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس کے لیے تو کوئی ہادی ہے ہی نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی 2 صفات یہاں بیان کی گئی۔ پہلے تو اس کو کہا گیا احسن الحدیث، یہ اس کا تعارف ہے کہ بہترین کلام ہے۔ کیسے، کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو متشابہ ہے، دوسری مثانی ہے۔ متشابہ کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے اس کی باتیں ملتی جلتی، یعنی کتاب کے اندر تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ مثلا آپ کو کوئی کچھ بتا رہا ہو، پھر کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، پھر تھوڑی دیر بعد نہیں ایسے نہیں ایسے، تو ایسی بات کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اریٹیٹ ہوں گے۔ اس شخص کی سوچ اپنی ہی واضح نہیں، ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ قرآن دلوں میں اثر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ کتابن متشابہن ہے، کوئی تضاد نہیں، جو پہلے کہا وہی بعد میں کہا۔ دوسری صفت مثانی، بار بار دہرائی جاتی ہے ایک بات۔ اچھا یہ بتائیے کہ کوئی بات بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے؟ آپ گھر میں جب اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات ایک دفعہ نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد پھر وہی دہرانے لگتے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ آپ نصیحت کے لیے، خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے، کہ بھول نہ جائیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار باتیں کیوں دہرائیں؟ کہ میرے بندے بھول نہ جائیں۔ ان 2 صفات نے اس کلام کو احسن الحدیث بنا دیا۔ اس میں آپ کو بھی اسپیچ دینے کے 2 بڑے اچھے پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں بھی کوئی بات ڈیلیور کریں تو ایک یہ کہ جو کہیں شروع سے آخر تک یک رنگ ہو، موڈ مزاج وہ نہ بدلیں، اسٹیبلٹی ہو اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بات کو ریپیٹ کریں، اور اتنی ریپیٹیشن نہ ہو کہ تکرار بن جائے۔ یہاں تکرار نہیں کہا، مثانی دہرانا کہا ہے۔ دہرانا اور ہوتا ہے اور تکرار کرنا اور ہوتا ہے۔ تکرار ناپسندیدہ ہے، دہرانا پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے دہرایا کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح پختہ ہو جائے۔ دہرانے میں بھی سٹائل فرق ہے کہ بوریت نہ ہو۔ الفاظ ایگزیکٹلی وہی نہیں ہوتے، الفاظ میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، سٹائل میں فرق ہوتا ہے، کبھی مختصر ہوتا ہے کبھی مفصل ہوتا ہے۔ دہرانے میں بھی بوریت نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ ایسے احسن الحدیث کو جب سنجیدگی سے لوگ سنتے ہیں تو ان کی کھال کانپ اٹھتی ہے۔ کس واقعے کو سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچیں آپ؟ کس خبر سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کسی کی موت کی خبر سے، کسی کے نقصان کی خبر سے، کسی حادثے کی خبر سے، کسی سنگین مسئلے کی خبر سے۔ قرآن سن کر بھی کچھ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ فکر مند ہو جاتے ہیں، وہی جن کے اندر ایک سنجیدگی ہوتی ہے کہ اچھا یہ سچی بات ہے، ایسا ہوگا؟ ہاں ایسا ہی ہوگا، تو کانپ اٹھتے ہیں۔ اور یہ کانپنا صرف سردی کا کانپنا نہیں ہوتا کہ سردی گئی تو کانپنا بھی ختم ہو گیا، بلکہ یہ کانپنا چینلائز ہو جاتا ہے۔ کانپنے کے بعد، رونگٹے کھڑے ہونے کے بعد ان کی کھال نرم پڑتی ہے اور ان کے دل بھی ٹھکانے آ کر پھر چینلائز ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کچھ کرنے لگتے ہیں۔ وہ ذالک ھدی اللہ، اسی چیز کا نام اللہ کی رہنمائی ہے، اسی کو رہنمائی کہتے ہیں۔ یہدی بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یہ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی رستہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، تو دین کی سمجھ بھی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی بھلائی مقصود ہوتی۔ خوف اس وقت تک نہیں آتا نا انسان کے رونگٹے اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے جب تک کہ انسان اس کو اپنے اوپر نہیں لیتا نا یقین کے ساتھ۔ ویسا ہوتا ہے نا جب یہ آیات آ رہی ہوتی ہیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، تو جب تک اس کو ہم اپنے اوپر نہیں لے کے یقینی طور پہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت تک سنجیدگی نہیں آتی۔ مثلا کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو ہمیں نہیں تکلیف ہوتی جب تک ہمارا ہاتھ نہ اس میں پڑ جائے،
ہم قرآن کو خود اپنے لیے نہیں لیتے نا، ہم سمجھتے ہیں دوسروں کی باتیں، یعنی اپنی بدعمالیوں کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتے ہیں. اب جیسے ارتھ کویک وغیرہ کے لیے بہت ساری ریزنز بنا لیتے ہیں. جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو فوراً کیا سوچتے ہیں، یہ تو فلاں کے بارے میں کہی گئی ہے، کچھ کافروں کے لیے، کچھ یہودیوں کے لیے، کچھ عیسائیوں کے لیے، کچھ منافقوں کے لیے ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر کچھ آیتیں ہیں ویلڈ تو وہ تو دوسروں کی خرابیوں کے لیے، اور ان کو ہم نے سمجھانا ہے. اس کے ساتھ خود اپنے لیے، ہمارے لیے کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اسی لیے قرآن جو ہے وہ ساری زندگی سمجھتے رہنے کی چیز ہے، اور جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے پڑھائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی ایک میریکل ہے کہ کوئی اور چیز اس کے مقابلے کی نہیں کہ جو اس طرح دل پہ حاوی ہو جائے. یہ لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کرنا چاہتی ہیں احسن الحدیث کے کانٹیکسٹ میں. جب ہم لٹریچر پڑھتے تھے تو ہمیں سب سے پہلے ڈفرینشیٹ کرایا جاتا تھا کہ ایک آرڈنری پیس آف رائٹنگ میں اور لٹریچر میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس میں گڈ لٹریچر یا کلاسیکل لٹریچر کی کوالٹیز بتائی جاتی تھیں. اس میں سب سے بیسک کوالٹی جو ہوتی تھی کہ اس میں کنسسٹینسی ہوتی تھی، کنسسٹینسی آف تھیم، ڈکشن، سٹائل. اور آپ دیکھیں کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ جو سارے رائٹرز، پوئٹس ہوتے تھے یہ اپنی زندگی کے کسی صرف ایک خاص موڑ پہ جا کے کلاسیکل لٹریچر پروڈیوس کر پاتے تھے. لیکن قرآن 23 سال میں آہستہ آہستہ اترا، لیکن کوئی انکنسسٹینسی نہیں ہے. پھر اسے لے کے آخر تک ایک دوسرے کو آیتیں جو ہیں وہ ریفر کرتی ہیں بیکورڈ اینڈ فارورڈ. بہت اچھی مثال ہے کلاسیکل لٹریچر کی. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو بدترین عذاب سے قیامت کے دن، کیا یہ اس شخص کے برابر ہوگا جو قیامت کے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہوگا؟ قیامت کے دن ایک کردار کون سا ہے؟ جو عذاب کو اپنے سے ہٹائے گا، عذاب کی سخت مار منہ سے ہٹائے. کیونکہ جب انسان کوئی چیز آتی ہے نا اس کی طرف آپ کس چیز کو چھپاتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز آ رہی ہے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے جو آپ کو نقصان دے سکتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے چہرے کو چھپاتے ہیں. قیامت کے دن جب عذاب اور آگ ان کی طرف بڑھے گی تو وہ کیا کریں گے؟ چہرہ بچائیں گے. اور دوسرا وہ یعنی امن میں ہے، بے خوف ہے. وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو کچھ تم کمائی کرتے تھے، جو کیا اسی کا نتیجہ پا رہے ہو. کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، ان کو احساس بھی نہ تھا کہ یہاں سے بھی پکڑ ہو جائے گی. یعنی اللہ کی نافرمانی کے بعد جو پکڑ آتی ہے وہ اچانک ہوتی ہے. انسان سارے بندوبست کرتا ہے، جیسے کسی سے دشمنی مول لے لیتا نا تو انسان پھر بچتا ہے کہ نہیں اب مجھے کوئی دشمن نہیں نقصان پہنچا سکتا، میں نے ہر چیز پہ اپنا بندوبست کر لیا. لیکن کوئی شخص جو اللہ سے بگاڑ بیٹھے وہ نہیں بچ سکتا. وہ تو ایسی جگہ سے پکڑے گا اس کو کہ اس کو سمجھ بھی نہ آئے گی کہ یہ کیا ہو گیا، ادھر کا تو میں نے سوچا بھی نہ تھا. اب فرعون کو کیا خبر تھی پکڑنے موسیٰ کو جا رہا ہے اور خود اس کی پکڑ ہو گئی. اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو دنیا میں رسوائی کا عذاب چکھا دیا. دیکھیں نا دنیا میں فرعونی تہذیب کا کتنا چرچا ہے، لیکن کوئی اس بات کی طرف نہیں آتا کہ اس کا انجام کیا ہوا. اصل بات یہ کہ یہ رسوائی کون سی، جو بھی اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا وہ رسوائی ہوا. إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ آخرت کا عذاب وہ بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش ان کو علم ہوتا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں. ہر قسم کی سے مراد کون سی؟ جو انسان کو بات سمجھا سکیں. کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. قرآناً عربیاً، عربی قرآن، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں. لعلہم یتقون، اس لیے آیا ہے تاکہ لوگ بچیں، کس سے؟ برے انجام سے. پھر اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں. ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں. کس کی؟ رجلن، ایک شخص ہے. فیہ شرکاء، اس میں شریک ہیں کئی ایک، اور ہیں بھی وہ شریک کیسے؟ متشاکسون، جھگڑالو. متشاکس کہتے ہیں باہم اختلاف کرنے والا. دن اور رات کو بھی عربی میں متشاکسان کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہاں بنیادی طور پر ایک مشرک اور مخلص کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص ہے جو شرک کرتا ہے، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے
ایک وہ جس کی ملکیت میں بہت سے کج خل کا آقا شریک ہیں. شرکاء و متشاکسون، شرکاء سے مراد یہاں آقا ہے، متشاکسون جھگڑالو ہیں. ورجلا سلما لرجل، اور دوسرا شخص ایک ہی شخص کے لیے سلامت ہے. هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ یعنی ایک شخص ایسا ہے، ایک غلام ہے جس کے بہت سے آقا ہیں، اور آقا بھی ایسے کہ آپس میں لڑنے والے، ایک دوسرے کی ضد دشمن. اور ایک وہ ہے جو صرف ایک گھر میں کام کرتا ہے، ایک شخص کا غلام ہے، بس ایک کا وفادار ہے. کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جس کے بہت سے مالک ہوں یا آقا ہوں اور ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچے، اور مالک بھی بد مزاج ہوں کہ مہلت نہ دیں دوسرے کے کام کرنے کو، تو ایسے شخص کا حال کیا ہوگا؟ اس کو میں بھی ایک بڑی عام سی مثال سے سمجھاؤں گی. مثلا جو گھروں میں کام کرتی ہیں خواتین، ایک وہ ہوتی ہیں جو فل ٹائم ایک ہی گھر میں کام کرتی ہیں، صبح شام دن رات، اور ایک وہ جو بیچاریاں کئی گھروں میں کام کرتی، اور ایک سے ایک بڑھ کر سخت ہے جس کی نوکری کر رہی ہیں. وہ ایک گھر میں جاتی تو دوسری بیگم صاحبہ ناراض ہو جاتی ہیں اس سے، دوسرے میں جاتی تو تیسری ناراض ہو جاتی ہیں. یہ وقت ہے آنے کا، صفائی کرنے کا. وہ جہاں جاتی ہے ڈانٹ پھٹکار ہی سن رہی ہے، حالانکہ کام بھی کر رہی ہے اور ہر ایک کی ڈانٹ بھی کھا رہی، کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں. اور ایک وہ ہے جو ایک ہی جگہ پر روٹین میں کام کر رہی. فرمایا اسی طرح ایک شخص جو اپنے آپ کو بس اللہ کی غلامی میں دے دیتا ہے، اور ایک وہ جو بہت سوں کا غلام ہے، ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ان دونوں کا حال برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ کہ اللہ نے حجت تمام کر دی. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں، اس مسئلے کو سمجھتے نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت کا عزم کر لینا، میں نے زندگی میں بس خدا کی بات مانی، ایک اصول ہے میرا کہ میں نے ہر معاملے میں اللہ کی ماننی، تو بظاہر یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان پرسکون ہو جاتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کو مختلف طرح کے لوگ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، معاشرہ اپنی طرف کھینچتا ہے، ماں باپ اپنی طرف کھینچتے ہیں، دوست اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور اسی طرح کی مختلف پریشانیاں ہیں اس کے لیے. کس کس کو راضی کرے؟ ایک کو راضی کرتا ہے دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے کو کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. انسان اگر لوگوں کو اپنا الہ مان لے تو لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. یعنی بہت سارے لوگوں میں سے بھی ہر ایک کی مرضی مختلف ہوتی، پھر آپ کس کی مرضی پہ چلیں اور کس کی پہ نہ چلیں. یعنی ایک شخص ہے، اس کا ایک معیار ہے، ایک اصول ہے زندگی کا. اخلاق ہو یا تعلیم ہو یا سیاست ہو یا معیشت ہو یا معاشرت ہو، ہر ایک میں اس کو ہی سپیریورٹی، اسی کی بات ہوگی. اس کی سوچ بالکل ایک واضح سوچ ہوگی، اس کا ایم اور گول بالکل کلیئر سامنے ہوگا، میرا مقصد اور میری پہنچ وہاں تک. اور ایک وہ جس کے سامنے کوئی مقصد نہیں، کبھی وہ ادھر کو دوڑ رہا، کبھی ادھر دوڑ رہا، کبھی اس کو خوش کر رہا، کبھی اس کو خوش کر رہا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بات صحیح ہے، کیونکہ انسان جب لوگوں کی سننے بیٹھ جاتا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک کام کریں گے نا، مثلا کون سا کام، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں اس کو سادہ طریقے سے کریں. آپ کر کے تو دیکھیں ذرا، ہمت تو کریں، جرت تو کریں. آپ کون چھوڑتا ہے آپ کو؟ کوئی روٹھ رہا ہے، کوئی نکو بنا رہا ہے، کوئی بائیک آؤٹ کر رہا ہے، کوئی مذہب کا وار لگاتا ہے، کوئی ادھر سے تانا دیتا ہے، بخیل ہو گئے ہیں آپ، کنجوس ہو گئے ہیں، کل تک تو ایسے نہیں تھے، یہ کیا دورہ پڑ گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. اور آپ ہمت ہار کے کہتے ہیں کیا کریں، آخر جینا ہے، یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے نا. بات ہی تو ساری یہ ہے کہ جب یہاں آ کے سوچ رک جاتے نا یہی رہنا ہے، تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. جب پتا ہو یہاں نہیں رہنا، آگے جانا ہے، تو پھر انسان وہ کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، بس جو مرضی جس کی باتیں بنا لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو چڑھانے کے لیے ایسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، خوش ہونا، پہننا سب اپنی جگہ، لیکن اسراف اور دکھاوا اور ریاکاری اور تکبر کی نمائش، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ شادی کے نام پہ ہو یا مرنے کے نام پہ. ہوتا یہ نا، جیسے آپ کسی ادارے میں بھی کام کریں، تو اگر آپ کا ایک باس ہے تو آپ کی اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی، آپ بھی صحیح کام کریں گے اور کمفرٹیبل بھی ہوں گے. لیکن جہاں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا باس کون ہے اور ہر شخص آپ کا باس بنا ہوا ہے، تو آپ کام کچھ بھی نہیں کریں گے اور ڈانٹے سب کی کھاتے رہیں گے.
انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. بے شک آپ بھی مرنے والے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، ان کو بھی مرنا ہے، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑے کرو گے. تختصمون. فمن ازلم، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، کذب، جھوٹ بولے، علی اللہ، اللہ پر، وکذب بالصدق، اور سچائی کو جھٹلا دے، ماننے کی بجائے اس کو جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے. یہاں صدق سے مراد سچا دین ہے. وکذب بالصدق، اور سچائی یعنی سچے دین کو جھٹلا دے، اذ جاءہ، جب وہ اس کے پاس آئے، یعنی جب دین اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے. ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ کافر. فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کے لیے، کوئی جگہ نہیں ہے؟ یعنی بہت جگہ ہے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ بولے، اللہ تعالی سے جھوٹی بات منسوب کرے. جھوٹی بات کیا ہوتی؟ ہر وہ نظریہ، ہر وہ سوچ جو حقیقت کے مطابق نہ ہو، جو واقعہ کے مطابق نہ ہو، وہ دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. مثال کے طور پر جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اب یہ ایک خیال ہے ان کا، یہ خیال درست نہیں، لہٰذا یہ کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. جب اللہ نے بنایا نہیں کسی کو بیٹا، تو یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ کیا ہوا؟ اللہ ہی پر جھوٹ باندھنا ہوا. ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ہر دور میں لوگ اس قسم کے غلط نظریات رکھتے رہے. کہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا گیا، کہیں کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کیا گیا. تو یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کہا نہیں، کیا نہیں، وہ اس کے نام لگا دینا. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا کوئی پیغمبر ہو یا کوئی داعی ہو، وہ کس لیے آتا ہے؟ کہ جھوٹ کو جھوٹ بتائے. اس کے بعد جو لوگ اس جھوٹ پر قائم رہیں اور ڈھیٹ بنے رہیں، ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ آگ، جہنم. والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو سچائی لایا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق بھی کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں. تو دوسرے پھر وہی بیلنس کی بات کہ ایک یہ کردار ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور سچائی سامنے آنے پر اس کو جھٹلا دیتا ہے، اور دوسرا کردار جو سچ لاتا ہے اور سچ کو مانتا بھی ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. ایسے لوگ اولئک ھم المتقون، یہ تقوی والے ہیں. یہاں دو ہو گئے نا، والذی جاء بالصدق، ایک تو سچائی لانے والا، کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وصدق بہ، اشارہ ہے آپ کی تصدیق کرنے والوں کی طرف. اسی لیے فرمایا اولئک ھم المتقون، جمع کسی کا، یہ سب لوگ سچائی پیش کرنے والے اور سچائی کو ماننے والے، یہ سب لوگ متقی ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ثابت ہوئے. ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا اور ان کو بہترین انجام سے نوازے گا. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو بھی وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس. یعنی جب وہ اپنے رب کے پاس واپس جائیں گے تو جو تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، جو کچھ چاہیں گے وہ ان کو مل جائے گا. کیوں؟ ذالک جزاء المحسنین، ایسا ہی بدلہ ہوتا ہے محسنین کا، نیکوکاروں کا. محسنین کا لفظ ایک اور طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جزا پانے کے لیے اعمال میں خوبصورتی بھی ہونی چاہیے. یعنی کسی عمل کا صرف کر لینا کافی نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے کرنا ضروری ہے. مثلا نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں، نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں جس سے نماز بہترین نماز بن جائے. لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے، اسوأ الذی عملوا، وہ برے کام جو انہوں نے کیے تھے. کب؟ دور جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے. ویجزیہم اجرہم، اور بدلہ دے ان کو ان کے اجر کا، یعنی بہترین اعمال کا. بأحسن الذی کانوا یعملون،
وہ اچھے کام جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے اور ان کو ان کے اعمال کی بہترین جزا دے. پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں محسنین کے بعد بِأَحْسَنِ الَّذِي، بہترین وہ کام جو وہ کرتے تھے اس کا ان کو اجر دے. تو اللہ کے ہاں جو چیز قابل قبول ہے وہ کیا؟ کہ بہترین اعمال ہوں، خوبصورت اعمال ہوں. اب دیکھیے کہ دنیا کے ہر کام میں ہمارا کیا جی چاہتا ہے کام کیسا ہو. کوئی بھی کام جو دنیا کام کرتے ہیں، بال بنانے سے لے کر پرس خریدنے تک کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی لیتے ہیں جو دنیا کی چیزوں میں سے. رشتہ لینا ہو، کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کوالٹیز تھوڑی دیکھتے ہیں، ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں. اور جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں، دل پاک ہونے چاہیے، نگاہ کی اچھائی ہی کافی. اپیرنس کیا ہے، ظاہر کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہاں پر کس عمل کا بدلہ کہا جا رہا ہے؟ بِأَحْسَنِ الَّذِي، بہترین عمل. محسنین، اور دونوں میں روٹ ہے سین نون ہے جس کی دنیا میں تلاش رہتی ہے. اسی کی تلاش آخرت کے لیے بھی کر لیں. بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کو؟ بندے سے مراد یہاں کون ہے؟ عبدہ و رسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں کہا گیا؟ وجہ آگے بتائی جا رہی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بِالَّذِينَ، ان ہستیوں سے، من دونہ، جو اس اللہ کے سوا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ جب کی تو صرف یہ نہیں کہا اللہ ایک ہے، یہ کہنے سے پہلے کچھ اور بھی کہا تھا، لا الہ الا اللہ. اگر آپ یہ کہتے نا کہ ان اللہ واحد، لوگوں مان جاؤ اللہ ایک ہے، تو لوگ اتنا ناراض نہ ہوتے. لیکن چونکہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ لا الہ، اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کسی کو ہم مانتے ہی نہیں، یا ان کے دیویوں دیوتاؤں کی تردید کی، تکذیب کی، یہ چیز ان کو بہت ناراض کر گئی. اور وہ کیا کرنے لگے؟ آپ کو ڈرانے لگے. یخوفونک، آپ کو خوف دلاتے ہیں. کس چیز سے؟ بالذین، ان ہستیوں سے، یعنی اپنے بتوں سے. تم نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا، دیکھنا اب وہ تم پر کیا شامت لاتے ہیں. فرمایا ڈرو نہیں. الیس اللہ بکاف عبدہ، جس رب کے لیے تم نکلے ہو وہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہوگا؟ کیا اس کی طاقت اور اس کی قوت کافی نہیں تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری مدد کے لیے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوا کرتا، اس کو کوئی رہنمائی نہیں دے سکتا، اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ راہ دکھا دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اس کے لیے کوئی گمراہی میں ڈالنے والا نہیں، اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اپنے بندے کی حمایت میں وہ بندے کے دشمنوں سے خود بدلہ لے لے گا. وہ پوری طرح اس بات پر قادر ہے کہ انتقام لے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے، من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے اللہ نے کیا، مانیں گے، اس بات کو مانتے ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. سورت مکی ہے. مکہ والے اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائی ہے. ان کا پھر قصور کیا تھا جو ان کو اتنی سزاؤں کی وعید سنائی گئی؟ کہ یہ ماننے کے باوجود کہ خالق وہ ہے، الہ وہ دوسروں کو سمجھتے تھے. خدا سے امید رکھنے کی بجائے بتوں سے امیدیں رکھتے تھے. قل، آپ کہہ دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا دیکھا تم نے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بدرن، کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ہل ہن کاشفات درہ، تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی، میرے کام آئیں گی؟ یہ بہت زبردست جملہ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. صرف دیویوں کے سینس میں ہی نہ لیں بلکہ ہر اس قوت کے لیے لیں جس سے ڈر کر آپ اللہ کی اطاعت چھوڑتے ہیں. آپ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا ڈر آپ کو کرنے نہیں دیتا. فرمایا جب اللہ پکڑے گا تو یہ لوگ چھڑائیں گے، یہ کام آئیں گے؟ ہل ہن کاشفات درہ ہی نہیں.
اور اگر میں نے رب کو خوش کر لیا، او ارادنی برحمت، یا اس نے میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کیا، ہل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ دیویاں اس کی رحمت کو روک سکتی ہیں؟ نہیں. تو سوچو، عقل سے کام لو. بڑا کون ہے، طاقتور کون ہے، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب کہتے ہو اللہ کے، پھر اسی کو ناراض کرتے ہو. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں توکل کرنے والے. یعنی دین کے راستے پر چلنے کے لیے لازمی شرط ہے اللہ پر بھروسہ. جو اس کو چھوڑ کے لوگوں کا سہارا لینے لگے تو وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتے. قل، کہہ دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو اپنی جگہوں پر، اپنا اپنا کام کرو. انی عامل، میں بھی کام کر رہا ہوں. تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، تو انقریب تم جان لو گے، جلد پتہ چل جائے گا کہ انجام کس کے حق میں ہوتا ہے اور کس کو نقصان پہنچتا ہے. یہ بات کب کہتا ہے ایک پیغمبر یا ایک داعی؟ جب وہ لوگوں کو ہر طرح سمجھا چکتا ہے. جب وہ دلیل سے نہیں مانتے تو پھر آخر میں کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانو، جو تم کو کرنا ہے تم کرو، اور جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ بھی دراصل ایک طرح سے جھنجھوڑنا ہوتا ہے، وارننگ دینا ہوتا ہے کہ اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ برا انجام آنے پر سنبھلنے میں فائدہ کچھ نہیں. یعنی جب داعی کی دلیل مدعو کے حق میں فائدہ نہیں دیتی تو پھر اس کے منہ سے یہی بات نکلتی ہے. فسوف تعلمون، تو انقریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے کہ آتا ہے اس کے پاس عذاب جو اسے رسوا کر دے گا. پھر دیکھتے ہیں کہ ایسا عذاب کس پہ آتا ہے جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پہ کون ہے. اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف کہ جب دنیا میں ہی ثابت ہو گیا کہ اسلام کو حق ہو کر رہنا ہے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کون ہے جس پہ ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے. مقیم کا مطلب قائم رہنے والا، جو کبھی نہ ختم ہو. اشارہ ہے آخرت کے عذاب کی طرف. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ، انزلنا علیک الکتاب للناس، بے شک ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب، للناس، لوگوں کے لیے، یہ عوام کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے. بالحق، کے حق لے کر آئی ہے، سچی بات کہتی. عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ کتاب تو بس خاص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے پڑھنے کی نہیں. فرمائی یہ ہے سب کے لیے. فمن اہتدی، تو جو ہدایت پا گیا، فلنفسہ، تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، خود ہی اس کو فائدہ ہوگا. ومن دل، اور جو بھٹکے گا، جو اس سے منہ موڑ کے کسی اور طرف جائے گا، فإنما يدل علیہا، تو اس کا بھٹکنا اسی پر ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان پر کچھ کارساز نہیں ہو، ذمہ دار نہیں ہو، کسی کا بھٹکنا تم کو کچھ بھی نقصان نہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا بتایا گیا کہ آپ کا کام ہے بتا دینا، کوئی نہ مانے تو آپ پریشان نہ ہو، جانے دے اس کو جدھر جاتا ہے. کیونکہ عموماً انسان کیا چاہتا ہے کہ جب وہ کوئی ایک خیر کی بات کسی کو بتائے، مثلاً اپنے آپ کو رکھیے نا آپ اس جگہ پر، مثلاً آپ کسی کو بتائیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ جو میں نے بتایا دوسرے اس کو سن لیں، اس کو مان لیں، اللہ کی بات ہے اس کے مطابق عمل کر لیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سننے کو ہی تیار نہیں، کوئی ماننے کو ہی تیار نہیں، کوئی اس کے مطابق زندگی بدلنے کو ہی تیار نہیں. تو پھر انسان کو کیا ہونے لگتا ہے؟ مایوسی، پشیمانی. کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا، نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکل رہا. اور اس چیز سے دراصل شیطان فائدہ اٹھاتا ہے. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے اگر کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو کم از کم خود مجھ کو تو ہو رہا ہے نا، اپنی ذات کو تو ہوتا ہے. کہ دوسروں کو بتاتے بتاتے اپنی اصلاح ہونے لگتی ہے، خود تو نہیں پھسلتا نا انسان. اور اگر آپ خود بھی اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ مقصود حاصل نہ ہو سکے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.